ناظرین، ان اقساط میں آپ کے سامنے رکھیں کہ قرآن کے نزول سے پہلے زمین، سورج، چاند، آسمان، ستاروں، رات اور دن وغیرہ کے حوالے سے کیا عقائد و نظریات پائے جاتے تھے، اور آج بھی اس حوالے سے کیا عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں، اور اس کے برعکس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بات پیش کی۔ آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ان عقائد و نظریات کی تائید و تصدیق کی، یا پھر ان کا رد کرتے ہوئے اصل حقیقت ہر پہلو سے واضح کی؟ لیکن اس کے باوجود آج تک وہی عقائد و نظریات عام ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے تھے۔ ناظرین، ایک بات نہ صرف ذہن میں ہونا لازم ہے بلکہ اسے ہر لمحے مد نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن کی دعوت جو کہ بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے، بندروں کی طرح نقل کرنے، آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلنے سے منع کرتا ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت اس کے برعکس اپنے آباء و اجداد سے صدیوں پرانے نسل در نسل منتقل ہوتے عقائد پر نہ صرف ڈٹے ہوئے ہیں بلکہ انہی عقائد و نظریات کو قرآن پر چسپاں کرتے ہیں۔ قرآن سے انہی عقائد و نظریات کو ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں، آیات کو اپنے انہی عقائد و نظریات پر پوری طرح سے چسپاں کرنے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اپنے انہی عقائد و نظریات کے دفاع میں قرآن کی آیات کو من چاہے تراجم و تفاسیر کی صورت میں توڑ مروڑ کر دلائل پیش کرنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں، خود کو بدلنے کی بجائے قرآن کو بدلنے کا قصد کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں سوال تو یہ ہے کہ اگر یہی پرانے عقائد و نظریات ہی حق و سچ تھے تو پھر قرآن کے اتارنے کا مقصد تو ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بات اٹل حقیقت ہے، جب بھی کوئی نئی بات سامنے آتی ہے تو وہ پہلے سے موجود باتوں کے رد کے طور پر سامنے آتی ہے، نہ کہ ان کی تائید و تصدیق کرنے کے لیے۔ اگر تائید و تصدیق کرنے کے لیے آئے تو ایسی باتیں کرنے والے کا پہلے سے موجود باتوں، عقائد و نظریات وغیرہ سے کوئی تصادم نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، بلکہ الٹا ان کو تقویت فراہم کرے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن پہلے سے موجود عقائد و نظریات کی تائید و تصدیق کرنے کے لیے نہیں اتارا گیا تھا، اور نہ ہی قرآن نے ان کی تائید و تصدیق کی، بلکہ قرآن کے اترنے سے پہلے جو عقائد و نظریات موجود تھے، قرآن کا ان سے بھرپور تصادم ہوا۔ قرآن تو ان سے متصادم ہے۔ اختلافات کی نوعیت اس قدر شدید تھی کہ جب تک محمد علیہ السلام دعوت دیتے رہے تو سامنے سے شدید ترین مخالفت کا سامنا رہا، یہاں تک کہ مخالفین اس آواز کو دبانے یا بند کرنے کی ہر طرح سے کوشش کرتے رہے، آخر تک محمد علیہ السلام کو قتل کرنے کی منصوبہ بندیاں کرتے رہے۔ اور ناظرین، قرآن سے ہی سوال کرتے ہیں کہ آیا قرآن پہلے سے موجودہ عقائد و نظریات کی تائید و تصدیق کرنے کے لیے اتارا گیا تھا، یا پھر ان کا رد کرنے اور حق واضح کرنے کے لیے قرآن کو اتارا گیا تھا؟ اس وقت سکرین پر آپ کو سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 نظر آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، وہی ہے ذات امیین میں بیعث کیا رسول انہی میں سے، تلاوہ کرتا ہے ان پر اس کی آیات کی اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور علم سکھاتا ہے انہیں الکتاب کا اور حکمت سکھاتا ہے، اگر تھے اس سے پہلے ہر لحاظ سے کھلم کھلا گمراہی میں۔ ناظرین، آیت کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی کہ اگر تھے اس سے پہلے کھلم کھلا ہر لحاظ سے گمراہی میں، یعنی اگر وہ ہر لحاظ سے کھلم کھلا گمراہی میں نہ ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا رسول بیعث نہ کرتا، اللہ اپنا رسول نہ بھیجتا، جس سے یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا رسول بیعث کیا، اپنا رسول کھڑا کیا، تب پوری دنیا ہر لحاظ سے کھلم کھلا گمراہی میں تھی۔ ان کے عقائد و نظریات جاہلانہ اور بے بنیاد اور محض ظن پر مبنی تھے، نہ کہ علم پر مبنی۔ اور قرآن میں جس موضوع کو بھی زیر بحث لایا گیا تو اس موضوع پر قرآن سے پہلے جو بھی عقائد و نظریات عام تھے سوائے گمراہی کے اور کچھ نہ تھے۔ اس طرح اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 نظر آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے، تھے پوری دنیا کے انسان ایک ہی امت، یعنی پوری دنیا کے انسان جہالت پر قائم ایک ہی گروہ تھے، پس اللہ بیعث کرتا ہے نبیین بشارت دینے والوں کو،
انسانوں کو ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے جانے والے مفسد اعمال کے رد عمل میں آنے والی تباہیوں سے متنبہ کرنے والوں کو، اور اتارتا ہے ان کے ساتھ الکتاب، حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے انسانوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے اس میں۔ اب ناظرین، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ نبیین آ کر فیصلہ کر دیتے ہیں، حقیقت بالکل کھول کر سامنے لے آتے ہیں جن معاملات میں انسان آپس میں اختلافات کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی ان معاملات کو زیر بحث لاتے ہیں جن معاملات پر انسان آپس میں اختلافات کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی انسان مختلف گروہوں فرقوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور مختلف معاملات میں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا کہنا یہی ہوتا ہے، ہر ایک کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ اس معاملے میں اس بات میں صرف اور صرف ہم حق پر ہیں، ہمارا موقف جو ہے وہ درست ہے، حق ہے، باقی سب کے سب باطل ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بیعث کرتا ہے، اپنے نبیوں کو کھڑا کرتا ہے، انہیں بھیجتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ان معاملات کو زیر بحث لاتے ہیں جن میں انسان آپس میں اختلاف کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان معاملات کی حقیقت کیا ہے، حقائق کو بالکل کھول کھول کر سامنے لاتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ نبیین آ کر فیصلہ کر دیتے ہیں، حقیقت بالکل کھول کر سامنے لے آتے ہیں جن معاملات میں انسان آپس میں اختلاف کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی ان معاملات کو زیر بحث لاتے ہیں جن معاملات پر انسان آپس میں اختلافات کا شکار ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی ان معاملات کی حقیقت کیا ہے، حقائق کو بالکل کھول کھول کر سامنے لے آتے ہیں، جس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قرآن میں جن معاملات کو، جن باتوں کو زیر بحث لایا گیا، جن پر بھی قرآن بات کر رہا ہے، تو وہ ایسے معاملات ہیں، ایسی باتیں ہیں جن پر اس وقت کے لوگ یا آج کے لوگ یا ہر وقت کے لوگ آپس میں اختلافات کا شکار تھے یا ہیں، اور ہر کوئی حق کا دعوے دار ہے اور دوسرے کو باطل کہہ رہا تھا اور باطل کہہ رہا ہے۔ لیکن قرآن ان کے برعکس، قرآن ان سب کے سب گروہوں فرقوں کے برعکس ان معاملات کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن میں ان کے برعکس حقیقت کو بیان کیا گیا۔ اسی کو آپ اس آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 64، اور نہیں اتاری ہم نے تجھ پر کتاب مگر اس لیے کہ تو ان کے لیے ہر بات کو، ہر معاملے کو کھول کھول کر واضح کر دے جس میں بھی یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی کہتا ہے کہ یہ حق ہے اور کوئی کہتا ہے وہ حق ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں وہی حق ہے، اس حوالے سے باقی سب باطل پر ہیں، حالانکہ سب کے سب ہی باطل ہیں، حق کا کسی کو بھی علم نہیں۔ اور ہدایت اور محفوظ کرنے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول کی دعوت کو تسلیم کر کے اسی طرح اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تجھ پر اگر الکتاب اتاری ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ لوگ جس میں بھی اختلاف کر رہے ہیں ہر لحاظ سے ان کے لیے کھول کھول کر واضح کر دے، حق ہر پہلو سے ان کے سامنے لے آ، جس سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو گئی کہ رسول جس معاملے پر بھی لب کشائی کرتا ہے، جو بھی قرآن میں بیان کیا گیا، وہ دنیا والوں کے پہلے سے عہد شدہ عقائد و نظریات کی تائید و تصدیق کے لیے نہیں، بلکہ ان کے عقائد و نظریات کے رد میں ہے، اور ان کے باطل عقائد و نظریات کے برعکس قرآن میں حق بیان کیا گیا۔ اس طرح آپ سورہ نمل کی ان آیات میں بھی دیکھیں، سورہ نمل آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اور نہیں غائب سے، یعنی جو انسانوں کو نظر نہیں آ رہا، جو ان سے چھپا ہوا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، مگر ہر لحاظ سے کھلم کھلی، ہر پہلو سے واضح نظر آنے والی کتاب میں۔ پھر اس طرح اگلی آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 76، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں، یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ وہ جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ناظرین، سورہ نمل کی آیت نمبر 75 میں آسمانوں اور زمین کو موضوع بحث بناتے ہوئے آسمانوں اور زمین کے حوالے سے بنی اسرائیل کے اکثر بڑی تعداد میں نظریات کا قرآن رد کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اس قرآن میں، یہ قرآن جو اس وقت آپ کے سامنے ہے،
جو محمد علیہ السلام پر اترا اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ بیان کیا گیا جس میں بنی اسرائیل اختلاف کا شکار تھے یا اختلاف کر رہے تھے. اور یہ بات واضح رہے، یہ بات کرنے سے پہلے خصوصی طور پر آسمانوں اور زمین کو موضوع بحث بنایا گیا. یعنی زمینوں آسمانوں میں جو کچھ بھی انسانوں سے پوشیدہ ہے، اس حوالے سے بنی اسرائیل کے جو عقائد و نظریات تھے وہ باطل تھے اور باطل ہیں. اس قرآن میں زمینوں آسمانوں کے حوالے سے جو بات بھی کی گئی وہ بنی اسرائیل کے عقائد و نظریات کے رد میں کی گئی اور ان کے عقائد و نظریات کے برعکس حق بیان کیا گیا، جسے یہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پانے کی وجہ سے اختلافات کا شکار تھے، اختلاف کر رہے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ جو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہی حق ہے. ناظرین، قرآن میں مزید بھی ایسی کئی آیات ہیں جن میں یہی بات بیان کی گئی، جن پر بات کرنے سے موضوع لمبا ہو جائے گا، اس لیے صرف انہی چند آیات پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. ان آیات کی روشنی میں آپ پر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو چکی، آپ یہ بات بالکل واضح طور پر جان چکے کہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو وہ صرف دو طرح کی باتوں کو زیر بحث لاتا ہے. ایک وہ جس حوالے سے انسان ہر لحاظ سے کھلم کھلا گمراہی میں ہوتے ہیں، جسے وہ حق سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق نہیں بلکہ 100% جہالت پر مبنی باطل ہوتا ہے. اور دوسری ہر اس بات کو رسول زیر بحث لاتے ہیں جس کے بارے میں یا جس کے حوالے سے انسان اختلاف کا شکار ہوتے ہیں. انسان فرقوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور ہر فرقہ اس موضوع پر اپنے نقطہ نظر، اپنے عقید و نظریے کو حق کہتا ہے اور دوسروں کو غلط اور باطل کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ سب کے سب باطل پر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تیسری کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے رسول زیر بحث لاتے ہوں، یعنی کہ پہلے سے موجود عقائد و نظریات کی تائید و تحقیق میں وہ کوئی بات نہیں کرتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دی، یہ کھول کر واضح کر دیا کہ جب بھی رسول بھیجا جاتا ہے تو اس وقت انسان ہر لحاظ سے کھلم کھلا 100% ہی گمراہی میں ہوتے ہیں، حق کا کسی کو علم ہی نہیں ہوتا. اس لیے اب اگر قرآن میں کسی بھی موضوع کو زیر بحث لایا گیا، کسی بھی موضوع پر بات کی گئی ہے، تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ انسان اس حوالے سے ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھلم کھلا گمراہی میں ہے، یوں قرآن ان پر حق واضح کر رہا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اس میں اختلاف کا شکار ہے، یوں قرآن ان پر حق واضح کر رہا ہے.